السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج پاکستان پیوٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے دیٹ از مور آف اگین ہم جا رہے ہیں دوبارہ فارن ریلیشنز آف پاکستان، اور کچھ آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان کا جو انٹیلیجنشیا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان کے متعلق، پاکستان کے معاملات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا آپ اس کے کہہ لیں کہ اس کے اوپر لکھتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یہاں پر بھی اور گلوبل سٹیج کے اوپر بھی، ان کا کیا کردار رہا ہے اور ابھی ان کا کیا کردار ہے، اور آگے پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے فارن ریلیشنز کے معاملات کو اور اس انٹیلیجنشیا کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور کیا کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں یا ہو چکی ہیں ابھی تک اور ہو سکتی ہیں آگے جا کے، چیلنجز کیا ہیں اور پرابلمس کیا ہیں اس کے اندر۔ وہ کچھ ایسے کرٹیکل کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف دس پرٹیکولر سبجیکٹ میں اکثر ان کے اوپر چونکہ سوچتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں کسی ایسے شخص کا انتخاب کروں اس گفتگو کے لیے جو کہ نہ صرف اس فیلڈ کے آپ کہہ لیں کہ گرو مانے جاتے ہیں، بلکہ اس فیلڈ کے اندر ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج میں نے درخواست کی خالد رحمان صاحب سے، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے، جو کہ پاکستان کا اس وقت سب سے پرانا تھنک ٹینک ہے، 1979 میں آئی گیس کہ یہ اس کا انعقاد ہوا تھا، یہ لانچ ہوا تھا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں مشتاق یوسفی صاحب کا ایک جی جی کوٹ شیئر کر لوں، جو اسی طرح کے تعارف کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں کہا جی جی کہ میں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ ایسا تعارف تو مرحوم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ نہیں اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے۔ میں بلکہ یاد کر رہا تھا آتے ہوئے کہ آج سے 12 سال پہلے میں F6 کے آفس آیا IPS کے، اور میں اتفاق سے وہاں 7 مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نوفل بھائی سے گفتگو تھی، تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو آفس چیک کراتا ہوں، تو میں آفس چلا گیا۔ آئی ڈڈ ناٹ نو بیک دین کہ خالد رحمان صاحب کون ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسی آفس کے اندر پھر میں نے سائبر سیکیورٹی پہ ڈاکٹر طول الیامین کا ایک لیکچر تھا، تو وہ اٹینڈ کیا۔ تو بیک دین یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دوز تھنگس جو کہ پاکستان کے اندر ابھی جن کی بات گشت بھی نہیں سنائی دی تھی۔ تو یہ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کنٹریبیوشن کس قسم کی ہے آپ لوگوں کی اور آپ کے ادارے کی، ماشاء اللہ۔ IPS کی طرف کیوں سر؟ بینگ این اکانومسٹ یو کڈ ہیو گون فار سم تھنگ ایلس، آپ کی بڑا اچھا کیریئر گروتھ کہیں اور پہ بھی ہو سکتی، تو وائی IPS ان پرٹیکولر؟ خیر اکنامسٹ کہہ کے تو آپ ذرا اس کو بہت مایوپک کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں تو پروفیسر خورشید احمد کو جانتا تھا، وہ مجھے جانتے تھے، صحیح انہوں نے دراصل یہ ادارہ بنایا، صحیح، اور بنایا بھی اس وقت جب وہ 1979 میں اپریل میں پلاننگ ڈویژن کی چیئرمین شپ سے فارغ ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کا ذاتی تجربہ جو پلاننگ ڈویژن میں ہوا وہ زیادہ تو نہیں تھا، 8 مہینے کا تھا، صحیح، اور اس سے پہلے جس طرح سے انہوں نے دنیا کو دیکھا تھا تو انہوں نے اس کی شدید ضرورت محسوس کی کہ ہمارے ملک میں تھنک ٹینکس ہونے چاہئیں، ٹھیک ہے، اور تھنک ٹینکس تو بہت سارے میدانوں میں کام کرتے ہیں، بالکل، لیکن خصوصیت سے یہ چیز کہ پالیسی کی دنیا میں ان پٹ دینے کے لیے ادارے ہوں۔ پرسنلی تو ان کا آپ جانتے ہی ہیں کہ جتنا بڑا رول ہے اور کنٹریبیوشن میرا خیال ہے ان میچڈ، ہاں دنیا میں آپ انہیں کسی بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرسپیکٹو میں، لیکن یہ کہ ایک انڈیویجول سے زیادہ انسٹیٹیوشن بنا کے کام، تو انہوں نے جو ٹیم جمع کی اس میں انہوں نے میرا بھی انتخاب کیا، اور اس اعتبار سے میں بالکل فاؤنڈنگ ٹیم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہوں۔ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر تھی 23 سال۔ اچھا، ماشاء اللہ، 23 سال تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ تو جیسے انسٹیٹیوٹ کا ایک طرح سے ڈومین تھا کاموں کا، تو وہ صرف اکنامکس تک محدود نہیں تھا، اگرچہ اکنامکس اس کا ایک میجر ایریا رہا اور خود خورشید صاحب کا بھی تھا، لیکن یہ سمجھیے کہ 1979 ہی وہ سال تھا کہ جب 2 بڑے واقعات نے دنیا کی توجہ ہمارے ریجن کی جانب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی۔ ایک یہ کہ سوویت یونین نے افغانستان میں اٹیک کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ایران میں ریولوشن آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دونوں پاکستان کے نیبر بھی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہت سی ڈائنامکس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اس لیے یہ بھی IPS کے شروع سے عنوانات بنے ہیں۔ میرا خیال ہے پہلی بک بھی افغانستان پہ تھی، ریڈ کلاؤڈز اوور افغانستان، اور اسی طرح افغانستان پہ جو پھر یہاں OIC کی کانفرنس ہوئی، تو اس میں ہمارے اس زمانے میں جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے عبدالملک مجاہد، وہ بھی شریک ہوئے، ڈاکٹر اعجاز گیلانی اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ تھے سینئر حیثیت میں، وہ اس میں شریک ہوئے، پروفیسر خورشید احمد تو تھے۔
تو یہ جیسے آئی پی ایس کا جو ڈومین ہے وہ صرف اکنامکس تک نہیں تھا، اگرچہ اکنامکس، اور اس زمانے میں شروع میں ہی اکنامکس پہ بھی یہ سمجھیے کہ ایک بڑی اسٹڈی جو ہم نے کی وہ پاکستان کے بجٹ پہ کی، 1979-80 کا جو بجٹ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے حالات میں اکنامی اس طرح کے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہتے تو اکنامکس کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ محدود کر لیں کہ نہیں ہمارا تو سوشل پالیسی ہے یا ہمارا کوئی، تو اکنامکس تو اس میں آتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے آج تک ہمارا اکنامکس بھی ایک اہم ایریا ہے، فارن پالیسی بھی ہے، لیکن ویسے ہم اپنے کام کو 3 بڑے عنوانات میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں ایک فیتھ اینڈ سوسائٹی، دوسرا انٹرنیشنل ریلیشنز، اور تیسرا پاکستان افیئرس۔ اب اس میں بہت سی کراس کٹنگ تھیمز ہوتی ہیں جو ایک وقت میں دونوں اوور لیپ کرتی ہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو مجھے ظاہر ہے اس طرح سے شروع سے شریک رہنے کا بھی موقع ملا ہے، اور ایک طرح سے اب جس ذمہ داری پہ میں ہوں یہاں تک پہنچتے تو ہر میدان میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنے کا موقع آیا۔ تو پھر آپ کے ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہے آئی پی ایس جو ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے، ہاں بہت سارے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور ہمارے ادارے کی یہ ظاہر ایک خوبی ہے کہ یعنی جو آج کل ریسرچ ہے وہ تو بہت ہائی ان پٹ جاب ہے، بالکل، اس میں آپ کو بڑے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم نے پہلے دن سے یہ طے کیا کہ ہمیں تو انڈیجنس ریسورس پہ انحصار کرنا ہے، اور ان لوگوں پہ انحصار کرنا ہے کہ جو ایک اس پورے ویژن کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے اس سے ایگری کرتے ہوں، جبکہ دنیا میں بے شمار فنڈنگ اویلیبل ہے، اور وہ فنڈنگ جو ہے وہ کسی ایجنڈے کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہمارے ارد گرد اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ہمیں ذاتی طور پہ بھی اس کے تجربات ہوئے کہ جب وہ ایجنڈا ہم نے منظور نہیں کیا یا ہم نے انکار کر دیا تو ہمارے لیے وہ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہوئی۔ تو اس تناظر میں جو آئی پی ایس نے کام کیا ہے اس میں کسی میں کہوں گا 1 یا 2 انڈیویجولز کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ والنٹیئرز نے کام کیا ہے، سیمی والنٹیئرز نے کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں بڑا۔ تو سر آئی پی ایس کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم بعد میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تھوڑا سا میں نے آپ سے ایک اور موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا انٹیلیجنشیا ہے یا ایکو سسٹم ہے سب تھنک ٹینکس کا، اس وقت اس کے کیا معاملات ہیں، بٹ دیٹ ول کم آن ٹو لیٹر آن۔ ابھی جو گفتگو میں جس رخ پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا، چونکہ یو بینگ اے پریکٹیشنر آپ کے پاس ایک تجربہ بھی ہے، ایک آنکھ بھی ہے، یو بینگ دا مینٹور آف مینی پیپل ریسرچرز، کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان کے جو اس وقت فارن ریلیشنز ہیں یا فارن افیئرز ہیں، ان کے اندر یہ اتنا ادھم کیوں مچا رہتا ہے ہر وقت؟ اگر میں اف آئی پٹ اٹ ان دی لیمینس ورڈنگ، ہر وقت ایک کیوس ہوتا ہے، ہر وقت ایک آپ کہہ لیں کہ ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہم ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے نیبرز کے اندر ایک معاملہ، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایران اور افغانستان جیسے ایشوز چلتے رہے، خود ہمارے بھی معاملات اس طرح کے رہے، لیکن بہت سے ممالک ہیں اس طرح کی دنیا میں، تو بالخصوص پاکستان کے اندر ایسی کیا کمی ہے؟ بڑے بڑے نام ہیں، جیسے پروفیسر خورشید کا آپ نے نام لیا، اور بہت بڑے بڑے آئیکونز ہیں، and they have done a lot not only for Pakistan but for the world as well، لیکن پاکستان سیدھا نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، پہلے تو میں آپ سے یعنی اس آخری فقرہ جو ہے اس کو چیلنج کروں گا، ٹھیک ہے، پاکستان سیدھا نہیں ہو رہا۔ اچھا صحیح۔ دیکھیے اصل میں پاکستان جن بہت سے مسائل کا شکار ہے، آپ نے اس کی طرف کچھ نشاندہی کی، تو مسائل میرا خیال ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں تو نوعیت مختلف ہوگی، اور انٹینسٹی میں فرق ہوگا بعض مسائل کی، لیکن ہر ملک اپنے دائرے میں کچھ مسائل کا شکار ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ اس وقت بدسلوکی ہو گئی ہے، جس میں ہم خود ایک طرح سے اس کا حصہ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر سے اعتماد لوز کر دیا ہے، اور ہماری اینک تبدیل ہو گئی ہے۔ اینک کیسے تبدیل؟ اینک ایسے تبدیل ہو گئی جس میں ہر پاکستانی جو ہے بالعموم وہ اپنی خرابیوں پہ نگاہ ڈال رہا ہے، مسائل پہ اور الجھنوں پہ نگاہ ڈال رہا ہے، اور یہ سمجھنے لگا ہے کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہم ہیں۔ لیکن مسائل پہ نظر رکھنا بھی تو سر ایک مسائل پہ نظر تو بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قوت کار پہ بھروسہ نہ کریں، اور اگر آپ جو ہیں وہ بلیم گیم میں لگ جائیں، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ دوسرے کو بلیم دے رہا ہو،
تو سب کی توانائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو. صحیح، ہر ایک کو دم کھٹا آپ کرنا ہے. اور ہم نے ایک ایسا ایکو سسٹم بنا دیا ہے کہ جس میں فورن پالیسی کی بات تو بعد میں ہوگی نا، ہمیں اپنے ملک میں یہ سامنا ہے کہ لوگوں کی اس اینک کی تبدیلی کی وجہ سے وہ جو معاشرے کا پازیٹیو ہے وہ ڈسکس ہونے کی بجائے نیگیٹو ڈسکس ہو. میں اس کا فورن پالیسی کے سوال کے جواب میں ذرا اور آگے بڑھ کے دوں گا، لیکن میں تازہ ترین مثال آپ کو دے دیتا ہوں. گزشتہ 1 سال سے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے، نوجوان یہاں رہنا نہیں چاہتے، نوجوان بھاگ رہے ہیں. بہت بڑا کنسرن، میرے کوئی 8-10 دوست جا چکے ہیں پچھلے سال. نہیں، ضرور گئے ہوں گے. اچھا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ملک کے حالات میں ایک طرح کا ایک ایسا سمجھیے کہ ایک وشس سائیکل شروع ہوا ہے کہ کچھ مایوس ہیں لوگ، کچھ ایسی خبروں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ مایوسی اور بڑھ جائے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو یہ موجودہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے دسمبر 2022 میں، اور مجھے یاد ہے میں نے وہ خبر دیکھی اور میں چونکا کہ یہ کیا ہے. اس میں خبر یہ تھی کہ برین ڈرین از آن ایکسیلریشن ان پاکستان. اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان سے کوئی 7.5 لاکھ، ٹو بی ایگزیکٹ 7,64,000 نوجوان جو ہیں وہ جا چکے ہیں. تو اگر آپ اس خبر کی تفصیل پہ جائیں تو ایک تو آپ کو برین ڈرین کی ڈیفینیشن چینج کرنی پڑے گی. صحیح. اس لیے کہ وہ جو اس خبر کی تفصیل میں کچھ تھی کچھ نہیں تھی، کچھ میں نے تلاش کی تو 7.5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ تو ڈرائیورز تھے. صحیح. اسی طرح باقی بھی، یعنی میں کسی کام کی ہمیں توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن برین ڈرین کی ڈیفینیشن لے کے آپ بات کریں نا. بالکل. اچھا، اور اس وقت سے جو پولرائزیشن ہمارے ملک میں ان دنوں چل رہی تھی، اس میں یہ بعض سیاسی گروہوں کے لیے مفید تھا کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی ایک ایکو بنائیں کہ 1 سال کے دوران اتنے لوگ چلے گئے. لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان سے 7-7.5 لاکھ لوگ تو کئی سالوں میں پہلے بھی جاتے رہے. اور نہ خبر دینے والے نے اس کا احساس کیا کہ اس 2022 میں دسمبر میں جب بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ 2 سے 3 سال تو کووڈ کی وجہ سے دنیا میں آنا جانا ہی بند ہوا تھا. لیکن نہ خبر میں اس کا تذکرہ تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ ایک رپورٹر سے شروع نہیں ہوتی، شروع کہیں اور سے ہوتی ہے، اور پھر اس کا ختم بھی رپورٹر پہ نہیں ہوتی، کئی لوگ اس میں انوالو ہوتے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو خبر اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ پاکستانیوں کی بیرون ملک ڈیمانڈ بڑھ گئی، پاکستانیوں کو قبول کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کی اتنی بری تصویر کے باوجود اگر 7.5 لاکھ لوگ دنیا میں منگائے جا رہے ہیں، پھر یہ اس کا بالکل نظر انداز کر دیا گیا پہلو کہ پاکستان تو مین پاور ایکسپورٹ کو ایز اے پالیسی لے کے چل رہا ہے. ہیومن ریسورسز کا مطلب اچھا ہے تو لوگ جا رہے ہیں نا. مطلب یہ بے شک لوگوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان میں اندر تو نیریٹو یہ بننا چاہیے کہ ہمارے پاس مین پاور ہے، دنیا میں اس کی ضرورت ہے، ہم نے کوششیں کی ہیں، ان کوششوں میں کامیابی ہو رہی ہے. پاکستانیوں تمہیں جہاں موقع ملتا ہے جاؤ اپنے ملک کی سفارتکاری کرو تم وہاں پہ اپنے اچھے کیریکٹر سے اپنے. تو یہ دراصل میرے خیال سے اصل مسئلہ ہے. صحیح. ہاں جی ضرور. ہاں جو آپ نے بات کی ہے، تو پھر ہمارے جو پالیسی میکر یا ہائی ایشلونز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب انہوں نے سمپلی یہ ایک 1 لائنر اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اچھا یہ باہر جا رہے ریمیٹنس جائیں گے. اسی طرح ہمارے ایک اور بڑے صاحب نے بھی جو کہ مقتدرہ حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی بات کہہ دی. پرابلی بات یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اس طرح اگر وہ ڈیفائن نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، تو اس سے تو اور زیادہ مذاق اور مایوسی والی بات نہیں پھیلے گی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایسی گونج کا ہم حصہ بن گئے ہیں جس میں ہر نیگیٹو بات کو لوگ دہراتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی پازیٹیو آسپیکٹ ہے تو اسے سلیقے سے پیش کرنے کی بجائے ایسے کمزوری کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اسی ایکسرسائز کے دوران جب میں نے یہ برین ڈرین کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے ٹائمز گروپ ہے انڈیا کا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی ایک رپورٹ دیکھی اکنامک ٹائمز میں. ٹھیک ہے. جو رپورٹ یہ کہتی ہے، جو پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ وائی انڈینز آر ناٹ ریڈی ٹو ریمین انڈین. بالکل یہ رپورٹ آئی. اچھا، اس رپورٹ میں وہی ساری دلائل جو یہاں لوگ ہمارے یہاں اپنے بارے میں دیتے ہیں وہ سارے وہاں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ مطلب ہمارے ملک میں حالات میں مشکلات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دیکھیے
انسان تو بہت شدید مشکلات کا شکار بھی ہو، زندہ وہ رہتا ہے، صحت یاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس امید موجود ہوتی ہے، ول پاور. ول پاور. تو امید اور ول پاور جو ہے وہ آپ کو آگے لے جاتی ہے. ہمارے ملک کا اصل مسئلہ میرے خیال سے یہ ہے جس کو ملٹیپلائی کر دیا. یہ بھی ہوتا ہی ہے، معاشرے کا ایک سیکشن بہت ہو سکتا ہے کہ ڈپریس ہو، لیکن جو اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس نے اس کو بہت غیر معمولی طور پہ بڑھا دیا. ہم آ جاتے ہیں پھر فارن پالیسی پہ، فارن افیئرس. دیکھیے یہ جو پہلی بات ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی بات ہے. ٹھیک ہے. پاکستان وہ خطہ ہے افغانستان کی وجہ سے کہ جہاں گزشتہ 40 سال سے، یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ اب آپ کہہ لیجئے، 79 میں تو سوویٹ فورسز آئیں، اس سے پہلے تھی معاملہ چل اس سے پہلے سے بھی تھا، لیکن سوویٹ فورسز کے آنے کے بعد اور پھر بعد میں سول وار اور پھر بعد میں امریکہ کی آمد کے بعد تو یہاں تو جب امریکہ آیا ہے تو 40 سے زیادہ ملک امریکہ کے ساتھ تھے. بالکل. اچھا تو 40 سال سے زیادہ ملکوں کی تو فوجیں تھیں نا، جی جی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساروں کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی یہاں انوالو تھیں کسی نہ کسی درجے میں. یہ وہ فیکٹر ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ روز اول سے معاملات چل رہے ہیں. تو ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے، آج کی دنیا میں جنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ ہمیشہ ہی حملہ کیا جائے. آج کی دنیا میں تو جنگ پھیل گئی ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں آپ ان کو ایکسپلائٹ کریں، اور اس کے لیے نیریٹو کی بڑی اہمیت ہے. نیریٹو استعمال ہوتا ہے، نیریٹو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو پاکستان، بلکہ میں ڈس انفو لیب مجھے یاد آتی ہے، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، سنا ہی ہوگا. یعنی 15 سال تک انڈیا نے یہ انتظام کیا کہ برسلس میں بیٹھ کے برسلس سے چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں اگینسٹ پاکستان. تو ڈس انفو لیب نے تو وہ پورا سکینڈل جو ہے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ 15 سال تک یہ ہوتا رہا اور پاکستان واز دا مین ٹارگیٹ. ممالک کے اندر یہ کارروائی چل رہی تھی. تو یعنی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس نے پاکستان کے امیج کو بہت متاثر کیا. ٹھیک ہے. لیکن پھر دوبارہ ہم آئیں گے انٹرنل سائٹ پہ کہ ہر چیلنج کا مقابلہ ممکن ہے اگر اندر سے آپ مستحکم ہیں. ٹھیک ہے. تو اندر جو ہے میرے خیال سے فارن پالیسی تو دیکھیے ایک ریفلیکشن ہے اندر کی صورتحال کی. ٹھیک ہے. اگر اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو باہر والا آدمی بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پاکستان کے اندر ایک استحکام کی ضرورت ہے، اور استحکام میں بھی میں کہوں تو اس میں سیاسی استحکام سب سے زیادہ اہم ہے. سیاسی استحکام ہوگا اور کچھ ایک طرح سے ریڈ لائنز ہوں گی کہ ان کے اس سے آگے کسی کو پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں مل بیٹھ کے بعض چیزیں کمرے کے اندر کرنے کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں گھر کے اندر کرنے کی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے گزشتہ چند سالوں میں یہ صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. اور فارن پالیسی جو ہے وہ یعنی فارن پالیسی کے طور پہ نہیں چل رہی. اور چونکہ فارن پالیسی میں سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ کے ملک کا امیج ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا کنٹری. ٹھیک ہے. اور اگر ملک کے اپنے اندر اپنا امیج اتنا خراب ہو جائے تو آؤٹ سائڈ دا کنٹری کیسے کوئی امیج بنے گا. ٹھیک ہے سر. اچھا آپ نے فارن پالیسی کی بات کی یا فارن افیئرس کی. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ جو بھی شخص ڈپلومیسی کے اندر ہوگا یا کسی بھی منسٹری میں ہوگا، ناٹ اونلی فارن پالیسی، وہ منسٹر آف انٹیریئر ہو، منسٹر آف انفارمیشن ہو، ہیریٹیج اینڈ کلچر ہو، ایجوکیشن ہو، ظاہر ہے جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ پریکٹیشنر ہیں، ٹریننگ لے کر آئے ہیں، یا سیاستدان ہیں اوبیسلی اوپر جو بیٹھے ہیں، یا ٹیکنوکریٹس ہیں. ظاہر ہے مضبوط دماغ کے لوگ ہی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان کو کیوں اتنا امپیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ وہ بھی ڈسپیرٹی کا شکار ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ فوکس رکھیں، کیونکہ ایک طرح سے کشتی تو انہوں نے چلانی ہے. اگر وہی ڈسپیرٹی کا شکار ہو جائیں گے تو کشتی تو واقعی ڈوب جائے گی. عوام تو ظاہر ہے وہ دیکھے گی کہ اگر اسٹیبلٹی ہے تو عوام ول اسٹیبل، اگر نہیں تو عوام ڈی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان کو کیا اب ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنے معاملات کو آپ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، فارن افیئرس میرا فارن منسٹری میں اکثر جانا آنا لگ رہتا ہے اور باقی منسٹریز میں بھی، اور آپ تو ظاہر ہے پچھلے 40 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں. شاید ایسا ہوتا ہو کہ وہ آپ سے انپٹس بھی لیتے ہوں، اور لیتے بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، ظاہر لیجسلیشن بہت ساری کرائی ہیں. لیکن میری اپنی پرسنل آبزرویشن کے مطابق ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھنک ٹینکس کو یا اس طرح کی پالیسی انپٹس کو یا اس طرح کی ایڈوائسز کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی پھر یہ تو ڈسکنیکٹ ہوا نا انٹیلیجنشیا کے درمیان، کیونکہ ان کو سمجھانے والے انٹیلیجنشیا ہے
اور عوام کو سمجھانے والے وہ لوگ ہیں، تو تینوں میں ڈسکنیکٹ ہے. اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے یعنی سوال آپ کا ایک ہے، اس کی بہت ساری ڈائنامنشنز ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں. ایک تو عمومی طور پہ دنیا میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ یعنی لوگوں کا اٹینشن اسپین بہت ریڈیوس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت ہی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں لوگ. تو انٹیلیجنشیا بائی ڈیفالٹ ٹیلی نہیں کرتا. وہ تو مطلب یہ کسی بھی سوال کے جواب میں ہو تو پوری تصویر ہوگی، ہسٹری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو ایک تو یہ ڈسکنیکٹ بنا نیچرل ہے. پاکستان کے ساتھ البتہ زیادہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے پالیسی میکنگ کے پروسیس کو دیکھیں، اور اس کا تعلق صرف خارجہ پالیسی سے نہیں، ساری پالیسیز جتنی ہیں، تو اس میں یعنی جو 3 بڑے فیکٹرز کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوکل. ٹھیک ہے. لوکل. ٹھیک ہے. اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ تمام پالیسیوں سے، جیسے میں نے کہا، اس کا تعلق ہے. ویسے بھی کوئی بھی پالیسی آئسولیشن میں اچھی نہیں ہو سکتی، ساری پالیسیوں کا ایک انٹیگرل وہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا الیکٹورل سسٹم ایسا ہے کہ جس میں آپ اگر اپنے حلقے میں 12-15-20% ووٹ لے سکتے ہیں تو آپ جیت کے آ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ پالیسی کا سب سے بڑا مرکز ہے. اچھا، یہ 15-20% ووٹ لینے کے لیے تو آپ کو کچھ مخصوص برادریوں کی، کچھ چودھریوں کی، کچھ ایسے علاقے کے سینئر لوگوں کی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اسی سپورٹ کو مینٹین کرنا آپ کا کام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے جو پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن بناتے ہیں اس میں ریپرزنٹیشن جو ہے وہ انکلوسیوٹی نام کی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتے لوگ. اس میں کمپیٹنس بھی ایشو آ جاتی ہے، چونکہ اس میں اصل کمپیٹنس ووٹ لینے کی طاقت ہے. تو الیکٹیبلز کا جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے یعنی پریشان ہیں. تو یہ تو سارے کے سارے جو ہیں، یہ ان کو اپنی الیکٹیبلٹی ہی کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو سیریس پالیسی میکنگ اور تھنک ٹینکس اور انٹلیکچوئلز، ان کے ساتھ ریلیشن شپ یہ ان کی لغت میں نہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فارن پالیسی ہی نہیں، باقی پالیسیز بھی ڈرائیو ہو رہی ہیں انٹرنیشنل ایجنڈے سے. یہ ایجنڈا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ بھول جانا چاہیے کہ دنیا میں مختلف ممالک اگر ہماری امداد کے لیے آ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہماری امداد کے لیے آ رہے ہیں، کہ وہ اپنے ایجنڈ، ہمیں تو ذاتی طور پہ یہاں انسٹیٹیوٹ میں اس کا تجربہ ہوا ہے کہ بعض ایسے پروجیکٹس جس پہ وہ ہمیں بہت اصرار کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے محسوس کیا کہ اس میں پاکستان کے خلاف کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے تو ہم نے اسے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، تو وی ور ریفیوزڈ. ٹھیک ہے. اور یا یہ ہوا کہ اس میں اور دوسری کمپلیکیشنز پیدا ہو گئیں. تو اس لیے یہ جو فورن فنڈنگ ہے، اور یہ فورن فنڈنگ کی بھی پھر 2 شاخیں ہو گئی ہیں. پہلے تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب لیٹلی یہ ہوا ہے کہ بڑی تعداد میں این جی اوز ہیں جن کے لیے انٹرنیشنل فنڈنگ آ رہی ہے. اب ظاہر ہے وہ این جی اوز جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ سارے خراب ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے فنڈ لیتے ہیں تو پھر آپ اسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. سر میں نے یہی اسی میں آنا چاہ رہا تھا کہ این جی اوز نے ایگزیکٹلی یہ کام کیا پاکستان کے اندر اور ہمارے جنوبی ایشیا میں بالخصوص، کہ انہوں نے ایفیکٹولی ریپلیس کر دیا ہے تھنک ٹینکس کو. ایکچولی تو پالیسی میکنگ، لیجسلیشن، پالیسی انپٹس آپ لوگوں کا کام تھا، لیکن ابھی لیجسلیشنس کے اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر لیجسلیشنس جو ہو رہی ہیں یا امینڈمنٹس ہو رہی ہیں یا آرڈیننس کوئی آ رہا ہے تو وہ پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی این جی او جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. تو تھنک ٹینکس کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے. یعنی بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، آپ کا ہے، آئی ایس ایس آئی ہے، ایپری ہے، اسرا ہے، ایس وی آئی ہے، بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں پاکستان میں، اور پھر ایک مشروم گروتھ دوسری بھی، اس میں ہم آتے ہیں بعد میں. فیلئر نہیں یہ ہمارا؟ نہیں، یہ فیلئر نہیں. یہ دیکھیے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بھی اپنی طرف اپنی جگہ تو ایک این جی او، جیسے ہم بھی ایک این جی او ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ براڈ ٹرمز میں دیکھیں. ٹھیک ہے. لیکن تھنک ٹینک بائی ڈیفینیشن اس نے ایکسپرٹیز کو جمع کرنا ہے، ایکسپرٹیز کو انٹریکٹ کرنا ہے، اور ایک کوئی سالڈ کام کرنے کی کوشش کرنی. جن این جی اوز کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ این جی اوز تھوڑی سی ریسرچ بھی کرتے ہیں، لیکن پرائمریلی یہ ایڈوکیسی آرگنائزیشنز، ایڈوکیسی ایکٹیویزم ہے، اور ایڈوکیسی آرگنائزیشن کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اور یہ ٹارگٹ جو ہے یہ بیسیکلی مائکرو لیول پہ ایک چیز اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے اس کے لیے کچھ فیکٹس بھی جمع کر لیتے ہیں. وہ اپنی جگہ آپ کہیں گے 1 درجے کی ریسرچ ہی ہے،
لیکن اس کے بعد تو ایڈوکیسی اور لابینگ جو ہے وہ ان کی اور مضبوط اس کے لیے ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں بہت، ٹھیک ان کے پرائمریلی فنڈز یہی ہوتے ہیں. صحیح صحیح اچھا جب یہ ہے تو اس لیے دوسری جانب جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوں یا پالیسی میکرز بیٹھے ہوں، اگر وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے محنت کرنے پہ، چونکہ رپورٹ کو تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا، لیکن اگر میں ایک این جی او کی حیثیت سے ایک بنا بنایا بل آپ کے پاس لے آؤں اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ تو ویسے بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ایشوز ہیں، LGBT پہ ساری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور یار یہ کچھ ٹھیک ہی ہوگا، اور آپ کر دیتے ہیں سائن، تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا ایک انفیئر گیم ہو رہا ہے. اس انفیئر گیم میں کوئی بھی فیئر آدمی تو وہ طریقے اختیار نہیں کر سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ہمارے اپنے یہاں بھی ہم بھی اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہم کتنا اپنی توجہ اور ریسورسز کو یعنی ریسرچ پہ اور ٹریننگ پہ کنسنٹریٹ کریں اور کتنا ایڈوکیسی پہ کریں. ٹھیک ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وسائل ہمارے پاس اور ہوں تو ہم ریسرچ کو دونوں کام کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. خود ریسرچ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال سے ایشوز ہیں، اور یہ جو ایک طرح کا نیکسس سا بن جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا بھی وہی ایشو اٹھا رہا ہے، فارن گورنمنٹس بھی وہی ایشو اٹھا رہی ہیں، اور یہاں کی ایک این جی او بھی وہی ایشو اٹھا رہی ہے، اور یہ ایک سیکولر لبرل پیراڈائم میں ہے تو وہ اس کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور فارن کنٹریز میں جہاں آپ کسی بھی وجہ سے دوسری گورنمنٹ پہ انحصار آپ کا زیادہ ہے تو وہاں سے وہ ایڈ بھی جو آ رہی ہوتی ہے، لونز بھی جو آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اسٹرنگز موجود ہوتی ہیں کہ وہی ایجنڈا آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے. تو اس کو سارے کو ذہن میں رکھ کے اس سے سمجھنا چاہیے. اچھا سر، اس میں پھر ایک بہت بڑا کردار آپ نے کہا اٹینشن سپین بہت کم ہے ہمارا، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ کتاب پڑھنا اس وقت ایک کار دارد ہو گیا. لیکن لیٹ سے جیسے آپ لوگوں کے میرا خیال ہے واحد پاکستان کا تھنک ٹینک ہے جس کی بک پبلیکیشنز کا ایک پورا پیراڈائم موجود ہے اور ایک ماڈل ہے آپ کا. بہت نایاب کتب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پبلش کی ہیں، لیکن پذیرائی اس طریقے سے یعنی کسی زمانے میں تھی. اگین میں اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی کے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ پوچھیں، لیٹ سے میں کسی بھی این ڈی او کے، اکیڈمی یونیورسٹی کے، اسلامک یونیورسٹی کے کسی بچے سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یار آئی پی ایس کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں، تو ان کو وہ لا علم ہوتے ہیں اس کے متعلق، ان کے پروفیسرز اور ٹیچرز لا علم ہوتے ہیں اس کے متعلق. اس میں کیا ٹھیک ہے ڈسٹریبیوشن میکنزم آپ کا تو اسٹرانگ ہے، آپ لوگ تو پہنچ جاتے ہیں لوگوں تک، باقی تھنک ٹینکس میں تو یہ کام ہی نہیں ہے. لائبریریز بہت اچھی ہیں، آئی آر ایس کی بڑی اچھی لائبریری ہے، آئی ایس ایس آئی کی بڑی اچھی ہے، ابری کی بڑی اچھی ہوگی، بٹ پبلیکیشنز کی طرف، اپنی پبلیکیشن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہمارا انٹیلیجنشیا اور یہ سارا کہاں جا رہا ہے، ہوا میں؟ نہیں دیکھیے، اس کو بھی دو تین اس کی یعنی پہلو میں نمایاں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ تاثر کہ کتاب کی اہمیت کم ہو گئی ہے، میرے خیال سے یہ تاثر ذرا انویسٹیگیٹ کرنے والا ہے. اب وہ آج کل ایک شعر بھی چل رہا ہے نا کہ آخری صدی ہے کتابوں کی، اور کچھ اس طرح کا بہت کچھ چل رہا ہے، اور یہ مطلب یہ تقریباً اب 30 سال سے جب سے یہ ظاہر ہے ڈیجیٹل ورلڈ آگے بڑھی ہے، یہ احساس لوگوں کا ہے کہ شاید پرنٹ ورلڈ ختم ہو جائے گی. کم ہوئی ہے بہت سی صورتوں میں، لیکن دوسری جانب یہ کہ ٹیکنالوجی نے جو سہولت پیدا کی ہے تو کتاب کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے. کتاب تیار ہونے کی، شائع ہونے کی، مارکیٹنگ کی، اور ای ورژنز آ جاتے ہیں تو اس معنی میں بھی پڑھی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے پہلے یہ تھا کہ صرف کتاب ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور یا پرنٹ چیز ہی ہوتی تھی، اس کا کسی سے مقابلہ اس سینس میں نہیں تھا. اب مقابلے کی ایک دنیا ہے جس میں ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں آسان ہے، تو کتاب بھی وہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اس کی ویزیبلٹی بعض اوقات کم ہوتی ہے کتاب کی، ہمارے ملک میں ابھی بھی، اور باقی دنیا میں بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بک اسٹورز موجود ہیں. تو اس لیے یہ تاثر کہ یعنی کتاب کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، یہ تو میرا خیال ہے کتاب کی اہمیت ہے، اور وہ زیادہ ٹھوس چیز ہے کتاب میں. یہ جو سوشل میڈیا خاص طور پہ ملٹیپلائی ہوا ہے اس عرصے میں، اس نے اٹینشن اسپین کو بھی کم کیا ہے اور ایسی کسی ٹھوس چیز کی اہمیت کو ختم کر دیا. اب ریئل ٹائم میں جو، لیکن اسکالرشپ، نالج، اور یہ تو اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی. یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو بعض اوقات نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن انفیکٹ وہ چیزوں پہ اثر انداز ہو رہی. کتنی کتابیں ابھی تک آئی پی ایس چھاپ چکا ہوگا؟ ہماری تو 400 کے لگ بھگ ہو گئی ہیں کتابیں، 400 کے لگ بھگ کتابیں. ایکسکلوسیو بکس ہیں؟ جی ایکسکلوسیو بکس ہیں. بعض ایسی ہیں جو ہم نے ارینجمنٹس کے تحت شائع کی ہیں، لیکن اس وقت تو ہم اپنے ہاں تیار کی ہوئی کتابیں کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے آئی پی ایس پریس کے نام سے جو ارینجمنٹ کیا ہے، تو اس میں دعوت دیتے ہیں ہم کہ بھئی ان موضوعات پہ جو
جن پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ کسی نے انڈیویجول بھی کوئی کام کیا ہو تو وہ ہمارے ساتھ مل کے چھپ جائے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں دیکھیے ایک بڑی خرابی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ارلی 2000s میں ایک تو ہماری جانب میڈیا جو ہمارے ہاں شروع ہوا ایک دم ملٹیپلائی ہوا میڈیا, میرے خیال سے اس کی پراپر ریگولیشنز اس وقت نہیں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں ایک مشروم انداز میں میڈیا بڑھ گیا. اس کے درمیان مقابلہ جو ہے اس میں معیار کے مقابلے میں سینسیشنلزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا اور پھر پولرائزیشن نے اس کو تباہ کیا. اور میڈیا کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے, میڈیا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریسورسز کہیں سے لیتا ہے, وہ ریسورسز کسی اسپانسر سے لے گا, کسی ایڈورٹائزر سے لے گا یا کسی سیٹ سے لے یا گا, کسی جس سے بھی لے گا, تو وہ اس کا انٹرسٹ میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایک اس کے لیے اگر پراپر ریگولیشن ہو اور بر وقت ٹائملی چیزوں کو چیک کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ ویکیوم ابھی بھی موجود ہے. اچھا سر, کتابوں کے متعلق جیسے آپ نے بات کی ہے تو ہم لوگ اٹینشن اسپین اور میڈیا ریگولیشن کی اس پہ بات آئی تھی. سینسیشنلزم زیادہ ہوگی, کوانٹٹی زیادہ ہوگی, کوالٹی کم ہوگی. سیم گوز فار تھنک ٹینکس ایز ویل. پہلے میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, ابھی آپ کے سوال کا وہ دوسرا حصہ باقی ہے. دیکھیے دوسری چیز یہ کہ ارلی 2000 میں ہمارے ہاں یونیورسٹیز کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. ہر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی, ڈپارٹمنٹس کی تعداد, سوشل سائنسز بھی اس میں بہت. اچھا تو یہ بھی میرے خیال سے کوئی جس نے بھی کیا ہے ظاہر ہے وہ نون لوگ ہیں, ان کی گڈ انٹینشنز ہوں گی, لیکن وہ ساری توجہ کوانٹٹی پہ ہے. اور اس کے اندر یونیورسٹی کا تو کام ہوتا ہے, مین کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا. اور ریسرچ شروع ہوتی ہے کہ آپ یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سوال کی شکل دیتے ہیں, آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہیومن ریسورس ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ نمبرز بڑھانے. نمبرز بڑھتے بڑھتے اب یہ تو ہے کہ تھاؤزنڈس کی تعداد میں لوگ پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ایسی ریگولیشنز بعض بنائی ہیں کہ جو قانوناً تو ایک چیز کو کسی پیرامیٹرز پہ ناپتی ہیں, کانٹینٹ کسی بھی معیار کا ہو وہ بالکل. تو یہ ایک پورا ایک وشس سائیکل یونیورسٹیز کے اندر اس وقت شروع ہوا ہے. اور وہ ریسرچ جرنلز میں یعنی کسی نے کوئی تھیسس تیار کرنا ہے تو اس تھیسس کی اصل کوالٹی یہ ہے کہ اس نے اتنے پیپر اس میں سے نکل کے چھپ گئے. اچھا وہ پیپر کا معیار کیا تھا, دیٹ ڈزنٹ ایکچولی میٹر. کیریئر گروتھ. اسی طرح ایک ٹیچر ہے تو اس کی کیریئر گروتھ اسی میں ہے. تو میرے خیال سے اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں نمبرز تو بہت بڑا ہے, وچ از ویری پازیٹیو, اور لوگوں میں رجحان ہے, دلچسپی ہے, لیکن کوالٹی جو ہے وہ بہت متاثر ہو گئی. اور اسی وجہ سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سب سٹینڈرڈ کام جو ہے وہ لازم وہی پھر ہمارے پالیسیز کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس لوگ انٹرنس کے طور پہ آتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ عرصے ٹریننگ کے طور پہ رہتے ہیں, یونیورسٹی سے آتے ہیں, کہ وہ یعنی مائنڈ سیٹ ایسا بنا کے آتے ہیں ان کے ٹیچرز. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ بھی ہماری پالیسی سے بڑا متعلق ہے. ہمارے یہاں جینون ریسرچ کے لیے انڈیجنس فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے ایز آف ٹوڈے. ٹھیک ہے ایچ ای سی نے بعض اوقات پروگرام بنائے ہیں, تو اس میں بھی ہو یہ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں انٹرنیشنل فنڈنگ بعض موضوعات کے لیے اویلیبل ہے جو انڈیجنس ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ بھی وہ کام کرتے ہیں, بس پھر وہ ایک چین ایفیکٹ چل رہا ہے, یک کے بعد دیگرے لوگ اس طرف اسی طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. سر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی پچھلے 40 سال کی اس میں تو اس کو تحریک کہوں گا, آپ تو اس کو ایسا تحریک لے کے چل رہے ہیں سارے معاملے کو, تو اس میں آپ ذرا بہت سے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ملتے ملاتے رہتے ہوں گے, کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہو کہ اچھا یار یہ وہ چیز ہے دیٹ کیپس می گوئنگ. ہوتے ہیں نا چیلنجز ہوتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور آپ ماشاء اللہ آج اس جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں, تو یہ ایک اوبویسلی ایک سکسیس سٹوری ہے آئی وڈ سے. تو کیا چیز آپ کو انسپائر کر گئی کہ اچھا یار یہ کام میں خود چونکہ اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اس موضوع کا, تو میں تو بعد بہت مایوس ہو جاتا ہوں کہ یار چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو, کچھ اور کرتے ہیں. تو آپ کیسے اس پہ چلتے رہے؟ میرا خیال ہے یعنی وہ جو ایک بڑی سادہ اور عام مثال دی جاتی ہے کہ آپ گلاس ہاف فل اور ہاف ایمٹی, تو مجھے شروع سے یہ ایک طرح سے احساس ہے کہ پرفیکٹ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, اور ہم بھی نہیں, اور اگر ہم اندر ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں.
لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کام کی ضرورت، اور دوسری جانب یہ کہ جو کچھ ہے اس کے اندر بہت کچھ پازیٹیو موجود ہے، اس پہ بلڈ کرنے کی ضرورت پاکستانی کی حیثیت سے، ضرورت مسلمان کی حیثیت سے۔ دنیا تو جیسے گلوبلائز ہوئی ہے تو ایک معنی میں چیلنج ہے کہ اب باہر کا تھاٹ وہ آپ پہ زیادہ آسانی سے اثر انداز ہو سکتا ہے، اتنا ہی یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ کا تھاٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں ٹریول کر سکتا ہے، اور ہم نے اس کی ظاہر بار بار دیکھا ہے۔ تو یعنی جو چیز ایک دلچسپ، اگر میں اپنا احساس شیئر کروں، مجھے اس دوران چائنا جانے کا کافی موقع ملا ہے، اور پہلی مرتبہ میں گیا تھا 2003 میں، غالباً تو یہ 20 سال ہو گئے، آن ایوریج سال میں 2 دورے ہوئے ہوں گے۔ تو مجھے ایک احساس بار بار پریشان کرتا ہے کہ جب میں چائنیز سے اس عرصے میں ملتا رہا ہوں تو ہمارے پالیسی میکرز نے اور ہماری لیڈرشپ نے، جس کا اپنا انٹریکشن بہت رہا ہے، ان سے کیوں وہ چیزیں نہیں سیکھیں جو ان کی سکسیس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مثلا ایک اہم ترین بات تو یہ ہے، اور میں اپنے ذاتی انٹریکشنز میں اس کو بار بار نوٹ کرتا رہا، کہ بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے، کام پہ توجہ دے۔ ہمارے یہاں تو، اور مجھے ایسے واقعات بعض لوگوں نے بتائے، ایک حال ہی میں کسی نے شیئر کیا کہ ہمارے کوئی لیڈر گئے تھے، ایک طرح کا ایگریمنٹ وہاں ہو رہا تھا، ایگریمنٹ سائن ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چینی دوستوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں چاہیں گے کہ یہ اس مرحلے پہ پبلک ہو، چونکہ جب تک فلاں ہوتی ہیں معاملات میں، ظاہر ہے 2 ملکوں کے معاملات ہیں، اور چینیوں کا تو یہ خاص انداز ہے کہ وہ، لیکن یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد پہلا اعلان ہی یہ تھا ہمارے اس لیڈر کی جانب سے کہ ہم یہ کر کے آ گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ کم بولیں، آپ سننے پہ زیادہ توجہ دیں، آپ لانگر پرسپیکٹیو ذہن میں رکھیں، یہ چیزیں میرا خیال ہے ہم لوگ نہیں سیکھ سکے، اور اسی کی کاسٹ ہے وہ جو آپ درمیان میں سوال کیا تھا کہ ہم اپنے بہت سے دوستوں سے بھی بعض اوقات انہیں مایوس کر دیتے ہیں۔ وہ ہوتا تو کسی ایک بندے کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ بندہ ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اس کے تو ظاہر ہے ملک پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اس پہ گفتگو تو ظاہر ہے ہم جتنا چاہیں گے وہ ہوتی رہے گی، لیکن میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ کو میں دوبارہ تنگ کروں اور ہم کچھ اس کے اوپر ذرا کھول کے اور گفتگو کریں کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا آگے اپرچونیٹیز ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے سوشل سائنسز کی بات کی، ایک مشروم گروتھ اگر اداروں کی، تو ایک مشروم اس سے بڑی گروتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے، لیکن ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں اس طرح کی۔ سو آبویسلی وہ پھر، اور میں نے مطلب بہت سارے سوشل سائنسز کے IR کے بچوں کو دیکھا، وہ پراپرٹی ڈیلرز کے ویب سائٹس کے لیے کانٹینٹ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سو ایک ایک ڈرتھ ہے اس طرح کا، تو اس کو ہم کس طرح ایڈریس کر سکیں فیوچر میں جا کے، تو اس پہ انشاءاللہ کبھی آپ سے ضرور بات کریں گے۔ البتہ اتنی 2-3 باتیں میرے خیال ہے اس سوال کے جواب میں ضرور عرض کر دوں کہ ایک پوری کیمپین کی ضرورت ہے کہ لوگ پازیٹیو ہوں اور پرو ایکٹیو ہوں۔ پازیٹیوٹی اور پرو ایکٹیویٹی آپ کو نئے راستے دکھائے گی، اور اگر یہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد صاحب سے میں پچھلے 12 سال سے، جیسے میں نے بتایا، اٹس مور دین اے ڈیکیڈ کہ ان کو میں سن رہا ہوں، ان کی باتیں پڑھتا ہوں، ان کی ٹیم کے ساتھ میرا بہت زیادہ کلوز ایک لنک رہا ہے، بلکہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں ایز اے استاد ہی، ورچوئل استاد ہی ہیں، میرے لیے بہت محترم ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ذرا گفتگو اور لمبی ہو، لیکن وقت کی کمی کی باعث ظاہر ہے ہم اس کو آج یہاں پہ ہی ریپ اپ کریں گے، لیکن سر سے جیسے میں نے گزارش کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیٹھ کے ان سے کچھ اور موضوعات پہ بھی ڈسکشن ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔